یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا، میرے پاس صرف قرآن پاک ہے، اور میں یہ باب شابہ میں نہیں مانتا. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ محدثین کے اقوال اور شارحین کے اقوال اور فقہا کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ اس پر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، اور فقہائے اربعہ کا اجماع ہے. جی یہ جو تم حضرت مجدد الفسانی کا قول اٹھا کر لے آتے ہو، اور جس طرح کے سید ذوالفقار شاہ صاحب نے مفسرین کے اقوال پیش کیے، محدثین کے اقوال پیش کیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو صرف قرآن پاک پڑھوں گا، مجھے یہ باب شابہ نہیں چاہیے. یعنی اس کے نزدیک، یاسین صاحب کے نزدیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام، تابعین، جن کے اقوال بھرے پڑے ہیں کتابوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، سب سے پہلے صحابہ نے اجماع کیا ہے، پھر تابعین نے اجماع کیا ہے، ہر دور میں اجماع ہوا ہے، تمام محدثین کا اجماع ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے، فقہائے اربعہ کا اجماع ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں. لیکن یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے باب شابہ ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ نہ پیش کرو، بس میں قرآن سے بات کروں گا. تو یہ کس قدر یہ دیدہ دلیری ہے، یہ کس قدر یہ سینہ زوری ہے کہ صحابہ کے اقوال بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ. جی دین کس نے سکھایا؟ ہمیں صحابہ نے سکھایا. جی قرآن کس نے سکھایا ہمیں؟ ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا. تو آپ صحابہ کے اقوال کی بھی پرواہ نہیں رکھتے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، پھر آپ کہتے ہیں میں قادری ہوں، تو غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال موجود ہیں افضلیت صدیق اکبر پر. پوری میری کتاب ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ابواب ہیں، مفسرین کا اجماع، پھر محدثین کا اجماع، فقہا کا اجماع، سب سے پہلے صحابہ کرام کا اجماع، اہل بیت اطہار کا اجماع. تو تمہارے نزدیک ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ باب شابہ ہیں، باب شابہ. پہلے ایک جیلم کا مرزا جہلمی تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بابے تو کوئی شے ہی نہیں. تو اب یہ گجرانوالہ کا بٹ آ گیا، کہتا جی میں گجرانوالہ کا بٹ ہوں. تو گویا کہ وہ یہ جی ٹی روڈ پہ مرض جو ہے نا یہ لمبی ہونی شروع ہو گئی ہے، جیلم سے اب گجرانوالے کے بٹ بھی شروع ہو گئے ہیں. تو میں بٹ صاحب کہتا ہوں آپ سے کہ اچھا یہ سارے تو باب شابہ ہو گئے، حضرت علی کو آپ سب سے افضل قرار دے رہے ہیں اپنے سینہ زوری کے ساتھ، تو حضرت علی کے فیصلے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مجھے یہ جواب دیں. جی یہ سمجھو کہ یہ مناظرہ ہی ہے. آپ نے یہ کلپ ڈالی ہے نا، ہم نے سن لی ہے، ہزاروں لوگوں نے سن لی ہے. اب یہ جو ہم کلپ بنا رہے ہیں نا، ذرا یہ بھی سن لیں اور ایک ہفتے کے اندر اس کا جواب دیں. ایک ہفتہ. یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں آپ سے، یہ پہلا سوال کہ محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء اعظام سب باب شابہ ہو گئے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ قبول ہے کہ نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند کے ساتھ، فضائل الصحابہ کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں، اس کی پہلی جلد، اس کے اندر کہتے ہیں صفحہ نمبر 94، حکم بن حجل، یہ تابعی ہیں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. کہتے ہیں سمعت علی، یعنی پوری سند امام احمد بن حنبل لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
آپ فرماتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، کہ جو شخص بھی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کوئی شخص جو مجھے ان پر فضیلت دے گا، الا جلدتہ حد المفتری، میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، یعنی مراد ہے کہ میں اسے قذف کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا اس کو۔ جی تو ایک تو چلتے ہوئے بات یہ کہتا ہوں کہ بٹ صاحب اگر آپ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہتے نا جو آج آپ بیٹھ کر کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں، تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار مار کر درے نا آپ کا بھرکس نکال کے رکھ دیتے۔ ہاں جی، علی المرتضیٰ کا تو ایک درہ ہی کافی ہے، وہ بھی کوئی نہیں سہ سکتا، کوئی کتنا بڑا بٹ کیوں نہ ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ کا ایک بٹ لگا نا جی تو کئی حصوں میں بٹ جائیں گے آپ۔ تو یہ 80 کوڑے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، بہرحال میں یہ بات بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو آپ افضل قرار دینا چاہ رہے ہیں نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا ارشاد سن لیں۔ اسی طرح یہی بات امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب جو اصابہ کے اوپر ہے حاشیے پر، اس میں انہوں نے اس کو اپنی سند سے پیش کیا ہے، الگ سند کے ساتھ۔ جی صفحہ نمبر، یہ جلد نمبر 2 ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا پیج نمبر ہے 253 پوری سند لے کر آئے ہیں کہ حدثنا محمد بن عبد الملک حدثنا ابن العرابی حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا یزید بن ہارون وابو عبادہ یقول ویعقوب الحضرمی، سارا روایت۔ قالوا حدثنا محمد بن طلحہ عن ابی عبیدہ بن الحکم عن حکم بن حجل قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر الا جلدتہ حد المفتری۔ یہ پوری نئی سند آ گئی۔ اسی طرح اس کی پوری سند میں نے اپنی کتاب افضلیت صدیق اکبر کے اندر اس کی تیسری سند میں نے تاریخ دمشق میں سے پیش کی ہے، امام ابن عساکر وہ اپنی نئی سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ دیگر کثیر محدث، اس کی اتنی سندیں ہیں کہ شمار میں نہیں آتی۔ اچھا یہاں یہ کہہ رہا ہے اپنا مولانا یاسین صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت علی کا بڑا پن ہے نا، وہ تو تواضع کے طور پر وہ تو فروتنی کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، بڑے ہیں نا، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں بڑا، ابو بکر عمر بڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈنڈی نہ مارو، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا وہ مفتری ہے۔ مفتری کا مطلب جھوٹ باندھنے والا، کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، مفتری۔ قرآن پاک میں لفظ مفتری کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مفتری وہ ہوتا ہے جو افتراء کرے، جو کذب بیانی کرے، جو جھوٹ گھڑے، وہ مفتری ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایسے شخص کو مفتری قرار دے رہے ہیں، کذاب قرار دے رہے ہیں، فتنہ باز قرار دے رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو 80 کوڑے مارنے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو آپ کیا کسی سنی کو 80 کوڑے مار رہے ہیں؟ کسی ہدایت یافتہ کو 80 کوڑے مار رہے ہیں؟ نہیں، آپ گمراہ اور بددین کو 80 کوڑے مار رہے ہیں۔ جس کو آپ بددین سمجھتے ہیں، جس کو آپ فتنہ باز سمجھتے ہیں، جس کو آپ راہ حق سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں، اس کو 80 کوڑے مار کے اس کو راہ حق پر لا رہے ہیں۔ نہیں تو مجھے مثال دو کہ کوئی آدمی ایسی بات عاجزی کے طور پر کہے اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ جو نہیں مانے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ جی تو دھوکہ نہ دو لوگوں کو، یاسین صاحب لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ بیان کر رہے، عقیدہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت اتنی قطعی اور اتنی حتمی ہے کہ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مفتری ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ بے ایمان ہے اور وہ کوڑوں کا حقدار ہے۔ آپ
یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، یہ فروغ تنی نہیں فرما رہے آپ۔ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی، تو آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے، مثال دینی ہے کہ کوئی آدمی بس فروغ تنی کے طور پر، عاجزی اور تواضع کے طور پر بات کہے اور ساتھ میں کہے کہ جو نہیں مانے گا اس کو میں کوڑے ماروں گا، اس کی آپ نے کوئی مثال دینی ہے حدیث میں سے، جی پھر مانیں گے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے یہ مبنی بر تواضع ہو سکتا ہے، جی اس کا استشہاد کہیں سے لاؤ، کسی حدیث سے لاؤ، سیرت کی کتابوں میں سے لاؤ، جی اور اگر نہیں لا سکتے ہو تو پھر مان لو کہ آپ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے منحرف ہیں۔ آپ باقی سب لوگوں کو بابے شابے کہہ رہے ہیں، کیا مولا علی المرتضیٰ بھی آپ کے نزدیک بابے شابے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کچھ اپنی قبر کا لحاظ ہونا چاہیے، مرنا ہے۔